جی ہم سب سے پہلے تو میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آگرہ میں آپ کا ہاردک سواگت کرتی ہوں کہ اتنا گیان ہے آپ کو کہ آپ نے سبھی دھرموں کی کتابوں کا ادھین کیا. میرا نام ڈاکٹر آر کے ورما ہے. یہاں پہ میں ورما نرسنگ ہوم کے نام سے اپنا نرسنگ ہوم چلاتی ہوں. اور یہ ہال جو ہے میرے پتی دیو کی دین ہے. جب وہ میئر تھے آگرہ کے تو اس سمے انہوں نے بنوایا تھا. آج جو جس میں اتنے لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بہت دنوں سے گھمڑتا ہے اندر کہ آپ سب لوگ ہر سال اپنا اینول فنکشن جو ہے مکہ مدینہ منانے جاتے ہیں تو وہاں ہندو کو عیسائی کو اور دھرموں کے لوگوں کو کیوں نہیں جانے کی اجازت ہے؟ جیسے آپ لوگ جاتے ہیں کیا ہم لوگ نہیں جا سکتے وہاں پہ؟ وہ ہمارے لیے بھی تو ایک تیرتھ استھل ہے. جب آپ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تو پھر وہاں جانا ہمارے لیے پروہیبٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر ورما صاحبہ نے بہت اچھا سوال پوچھا اور یہ میری کتاب میں 10واں سوال ہے جو غلط فہمی نمبر 10 ہے. میری کتاب آپ پڑھیں گے غلط فہمی نمبر 10. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت صحیح فرمایا کہ اگر ہم عالمی بھائی چارے میں مانتے ہیں تو صرف مسلمان کو کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں جانے کی؟ غیر مسلم ہندو اور سکھ اور عیسائی کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ بہت اہم سوال. اس کا جواب ہے کہ ہر دیش کے اپنے اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے. مثال کے طور پہ میں ہندوستانی ہوں لیکن مجھے کچھ ہندوستان کے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. صرف ملٹری کے لوگ، صرف وہ لوگ جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ وہ کینٹونمنٹ ایریا میں جا سکتے. میں انہیں جھگڑ سکتا ہوں میں اس دیش کا ناگرک ہوں مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کا رول ہے. یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے مطلب خالی وہ لوگ، وہ شخص جو ملٹری کے لوگ ہیں جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے صرف ان کو اجازت ہے. یہ رول ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میرے حساب سے اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. وہ لوگ، صرف وہ انسان جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے وہ لوگ کو الاؤڈ ہے، باقی لوگ کو نہیں. ہم مانتے ہیں کہ سب انسان ہمارے بھائی ہے. بھائی چارہ کے اندر وہ انسانی بھائی ہے اس کا ہم اعتراض نہیں کرتے لیکن صرف وہ بھائی لوگ الاؤڈ ہے جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور ایک اس کا جواب ہے کہ جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویزا لینے پڑتا ہے. ویزا، اور سب سے ڈیفیکلٹ ہے امریکہ کا ویزا، خصوصاً 11 سپٹمبر کے بعد. 50 سوالات پوچھتے. جب میں سنگاپور میں پہلی بار گیا تھا وہاں امیگریشن فارم پہ لکھا تھا کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز، جو بھی ڈرگ سے پکڑا گیا اسے سزائے موت. اگر مجھے سنگاپور میں جانا ہے تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس ڈرگز ہے تو مجھے سزائے موت ہوگی. میں نے کہا سزائے موت اتنا خطرناک سزا نہیں مانتے تو سنگاپور میں آنا ممنوع. تو آپ اگر سنگاپور کا ویزا لیتے آپ پہ تسلیم کرنے پڑے گا کہ ڈرگ والے کو سزائے موت. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے. آپ صرف اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا مکہ اور مدینہ جانے کے لیے.